السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید میں رکھا گیا ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اور غیر قانونی قید میں رکھنے پر ہرجانہ ادا کیا جائے۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ انتخابات کے دن وسیع پیمانے پر فراڈ ہوا اور درجنوں پارلیمانی نشستوں کو ہتھیا لیا گیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے فوری طور پر اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن اس بات کی تردید کرتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں اس بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ مسٹر خان کے معاملے میں ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ سن 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران ملک میں دہشت گردی کے حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے 240 واقعات کے نتیجے میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 380 لوگ جاں بحق جبکہ 220 زخمی ہوئے ہیں۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے پر پرتشدد واقعات کے مرکز رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں بدستور عسکریت پسند تنظیمیں موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے جاری آپریشنز کو نئے نام دیے جا رہے ہیں، لیکن ان مسائل کے مکمل حل کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ اقوام متحدہ کی میزبانی میں افغانستان میں برسر اقتدار طالبان سے رابطوں کے لیے شروع کیے گئے مذاکراتی عمل کی تیسری کانفرنس پیر کو ختم ہو گئی ہے۔ اس تیسرے دور میں طالبان پہلی بار شریک ہوئے تھے، جنہوں نے مذاکرات میں نہ تو افغانستان میں کسی قسم کی اصلاحات کی یقین دہانی کرائی اور نہ ہی وہ بین الاقوامی برادری سے کسی قسم کی براعات کے حصول میں کامیاب ہو سکے۔ مذاکرات کے حالیہ دور کے شرکاء نے روابط سازی کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ روز میری ڈی کارلو اور خصوصی ایلچی افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں بشمول خواتین کے گروپوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے بعد پارلیمان کے پہلے اجلاس میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہوا اور بالخصوص قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی تقریر نے مختلف امور پر وزیر اعظم سمیت کئی وزراء کو کھڑے ہو کر جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ راہل گاندھی نے بی جے پی پر تشدد، نفرت اور جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور انہیں جواب دینے کی کوشش کی اور ان کے الزامات پر اعتراض کیا۔ امت شاہ نے ان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بحث کا جواب دیتے ہوئے اپنی 10 سالہ حکومت کی کامیابیاں گنوائیں اور کانگریس پر تنقید کی اور اس پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا۔ مبصرین کا پارلیمانی کارروائی کے حوالے سے کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ابھی زندہ ہے۔ بھارت میں حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک مذہبی تقریب میں بھگدڑ مچنے سے تقریباً 60 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ ضلعی پولیس کے ترجمان منیش چکارا نے فون پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اس وقت درست تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور امکان ہے کہ تعداد بڑھ جائے گی۔
ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ امریکی صدور کو اپنے دور حکومت میں کیے گئے سرکاری اقدامات کے خلاف مجرمانہ الزامات کے مقدموں کا سامنا کرنے سے استثناء حاصل ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے دعوے سے متعلق ایک مقدمے میں اعلیٰ ترین عدالت نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدور اپنے دفتر کی بنیادی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے فوجداری استغاثے سے مکمل استثناء رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹروتھ سوشل پر اس فیصلے کو آئین اور جمہوریت کے لیے ایک بڑی فتح قرار دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ بائیڈن نے پیر کی شام وائٹ ہاؤس سے خطاب کے دوران کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر بھی نہیں۔ بائیڈن نے عہد کیا کہ وہ صدارتی اختیار کی حدود کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن خبردار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے صدور ایسا نہ کریں۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس سمیت ایک بڑے علاقے سے فلسطینیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کی فوج کے حکم نامے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے عسکریت پسندوں کے ایک بار پھر منظم ہونے کی اطلاعات پر غزہ کے دوسرے علاقوں کی طرح خان یونس میں بھی کارروائی کی جائے گی۔ خان یونس میں اسرائیل کی طویل کارروائی کے دوران زیادہ تر شہری رفح نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رفح میں بھی اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے بعد بیشتر شہری واپس خان یونس آ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو اس بات کی تصدیق کی کہ صدر جو بائیڈن کی اسرائیل حماس تنازع ختم کرنے کی تجویز ابھی بھی قابل حصول ہے، اور انہوں نے حماس پر زور دیا کہ وہ اسے قبول کر لے۔ روس نے منگل کو دعویٰ کیا کہ اس نے یوکرین کے ایک فضائی اڈے پر حملے میں 5 فوجی طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا کہ روسی فوج کے حملے کے نتیجے میں 5 آپریشنل Su-27 ملٹی رول لڑاکا تباہ ہو گئے اور 2 طیارے جو مرمت کے مراحل میں تھے ان کو نقصان پہنچا۔ وزارت نے اس حملے کی فوٹیج بھی شائع کی، لیکن AFP فوری طور پر فوٹیج یا دعووں کی تصدیق نہیں کر سکی۔ یوکرین کی فضائیہ نے حملے پر تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ منگل کو قازقستان اور تاجکستان کے سرکاری دوروں پر روانہ ہو گئے۔ چینی صدر منگل کی صبح استانا میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 24ویں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ 9 رکنی اس تنظیم میں میزبان قازقستان کے علاوہ بھارت، چین، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان، ازبکستان اور گزشتہ سال کی طرح ایران بھی شامل ہیں۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے ایک نئے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو بقول اس کے سپر لارج وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک فوجی ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی کوریا کی جانب سے نئے میزائل کی آزمائشی پرواز کی رپورٹ ممکنہ طور پر من گھڑت ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ایک نئے میزائل کے بارے میں بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تھا جو متعدد وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اسے بھی سول نے دھوکہ اور مبالغہ آرائی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR نے منگل کو کہا ہے کہ وہ سوڈان کے امدادی منصوبے کو 2 نئے ممالک لیبیا اور یوگنڈا تک بڑھا رہا ہے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں ہزاروں پناہ گزین وہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے لیبیا کو پناہ گزینوں کے لیے اس وقت انتہائی دشوار مقام قرار دیا۔ شمالی کیریبین میں سمندری طوفان بیرل شدت اختیار کر چکا ہے، جسے کیٹیگری 5 کا طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق طوفان کے سبب جمیکا کے دارالحکومت کنگسٹن کے قریب ساحلی علاقوں کو لگ بھگ 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی تیز ہواؤں کا سامنا ہے۔
हुक्काम ने साहिली आबादी को एहतियात बरतने की हिदायत की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।